بہت سے لوگ ویڈیو سے علم حاصل کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں. خیر اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں. خیر مجھ سے میرا ایمان پوچھا جا رہا ہے. میرا ایمان یہ ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر بات صحابی رسول کی ہو تو میرا چہرہ پھر بھی کھل جاتا ہے، اگر بات اہل بیت کی ہو تو میرا چہرہ پھر بھی کھل جاتا ہے. میں الحمدللہ سنی ہوں اور مجھے محبت ہے، اہل بیت سے پیار کرتا ہوں، مجھے اہل بیت سے محبت ہے، اور اگر کسی کو اس چیز سے تکلیف ہے تو اس تکلیف کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. الحمدللہ مسلمان ہوں. اب یہ نہ پوچھئے گا کہ آپ سنی ہیں یا آپ شیعہ ہیں. اگر اہل بیت سے محبت کرنے والا شیعہ ہے تو پھر میں شیعہ ہوں. اگر صحابہ اکرام کا احترام کرنے والا سنی ہے تو پھر میں سنی ہوں. آپ کی مہربانی مجھے ان فرقے بازیوں سے دور رکھیں. باقی جس کی جو خطا ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ عظیم ہے. میرا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے میں اللہ کی عبادت کروں، حقوق العباد کا خیال رکھوں. تو باقی اس ویڈیو سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میں ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں. بابا جی پاک سیدہ پہ اپنا جو ہے آپ بات کر رہے تھے اور آج آپ بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کہیں تو یہ ڈائری آپ کی میں پکڑ لوں. ہاں ضرور پکڑ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد علی و آل محمد اجل فرجم و آل محمد. کروڑوں درود و سلام ہے اس ذات عزوجل کے لیے جس نے اس درود کو کمال طریقے سے فیصلے کیے ہیں. اور یاد رکھو اس کی قدرت کاملہ سے کچھ بھی خشک و تر باہر نہیں ہے. ایسا قادر ہے اور موجود ہے. اس کا ہونا اس بات کے دلیل ہے. یہ جو دین اکمل کر دیا گیا خم غدیر پر 10 ہجری 18 ذی الحجہ کو، اس دین کو قیامت تک کے لیے اکمل ہو چکا ہے. اب کرنا نہیں ہے، اس پہ مہر ثبت ہو چکی ہے. ہم یہ جو آپ کو سناتے ہیں باتیں، تو ہم نے اس کائنات کا مطالعہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ محکم کہیں متشابہ تیرا کلام، محکم کہیں متشابہ تیرا کلام، اور یا رب عجیب راز قرآن میں بھر دیا. اب تک مفسروں کا، اب تک اس وقت سے لے کر اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے. دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا. تو یہ دین کے وارث موجود ہیں. یہ دین جو اکمل ہو چکا ہے کائنات میں، اس کے وارث موجود ہیں. اور آج آپ کو باخبر کرتا ہوں. میرا دل ہے کہ وہ جو میں نے ایک بات آپ کے سامنے میزان میں رکھی ہوئی ہے، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے 20 حروف ہیں، اور 20 حروف کے کلمات پہ اذان ہے. اور ان 20 حروفوں کا مضمون اس میں کربلا ہے. قرآن میں جو لکھی ہوئی ہے کربلا ہے، جو واقعہ گزرا. تو اس تک لانے کے لیے تھوڑا سا آپ کے ساتھ ہمیں ایک پوائنٹ تک جانے کے لیے اس دنیا کا مطالعہ کرنا پڑے گا. ہمارے پاس بڑی بڑی یونیورسٹیز بھی ہیں، بڑے بڑے مدارس بھی ہیں، اور علم کا فقدان نہیں، نیٹ کی دور ہے. یوں ٹک کر کے انگلی مارو تو ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، لیکن ہر چیز نیٹ بیان نہیں کر سکتا. وہاں پہ نیٹ عاجز آ جائے گا آپ کا. آپ کی انفارمیشن وہاں تک نہیں آئیں گی جہاں تک اس کی سلطنت ہے، اور وہ حتمن ہے. آج میں جملہ دینے لگا ہوں. ہمارا دیوبند کا مدرسہ ہے اور جامعۃ الازہر کی یونیورسٹی بھی ہے.
اور دیکھو پنجاب یونیورسٹی سے لے کے آکسفورڈ یونیورسٹی بھی ہے، ہمارے جامعۃ المنتظر سے لے کے حوزہ علمیہ نجف بھی موجود ہے، اور بادشاہی مسجد کے امام سے لے کے امام کعبہ تک. یہ بہت بڑے مفکر ہیں، بڑی بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے. میں نے اب بیان دیا تو سب نے اپنی اپنی طرف سے دیکھنا تو پڑتا ہے کہ کون کون کہاں تک کتنی قابلیت رکھتا ہے. آپ اپنے گھروں کی طرف نہیں دیکھتے. اس نے آپ کو آگ، مٹی، ہوا، پانی اور روح، یہ 5 عنصر میں بتا رہا ہوں بار بار کہ یہ 5 ہیں، اور ان 5 کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ذات ہے جو ان 5 کے صدقے میں اس کائنات کو وجود دے رہی ہے. ان 5 کے آپ غور کریں گے، یہ باریکی ہائی لیول ہے. اگر کتابوں میں علم لدنی ہوتا تو پھر ظاہر پھر مخالفت نہیں ہونی تھی نا. یہ علم لدنی ایک وراثت ہے جو سادات کے پاس ہے، اور وہ قرآن امت کے لیے ہدایت ہے. سادات اس قرآن سے اگلی سلطنت ہے. جیسے ہم نے ایک جملہ دیا تھا کہ شریعت میں شہادت نہیں ہوتی، شہادت میدان عشق ہے. تو شریعت کے کمرے میں بیٹھ کر جب آپ دیکھیں گے میدان عشق کو تو وہاں تو نظام الٹ ہے. اس کی معرفت پہلے لینی پڑے گی، سمجھنا پڑے گا. جملہ ہے چھوٹا سا آپ کو دیتا ہوں کہ جس کو ایک حلال جانور ہے تو آپ کے پاس بندہ تھا، آپ اس کا دودھ بھی پیتے تھے. جب وہ مر گیا قلعے پہ کھڑا، کسی طریقے سے اس کی موت ہو گئی، تو آپ اس حلال جانور کو کھا نہیں سکتے کیونکہ مر گیا قلعے پہ کھڑا ہوا. تو آپ اس کو باہر روڑی پہ پھینک دو گے اور اس کو وہ کتے بلے جو بھی ہوں گے وہی کھائیں گے. اور جس کو آپ خود تکبیر کرتے ہو، کبھی آپ نے سوچا اللہ بڑا ہے یا تم بڑے ہو؟ تم نے اللہ کے مارے ہوئے کو، جب کل نفس ذائقۃ الموت ہے، اللہ کے مارے ہوئے کو تم نے روڑی پہ پھینک دیا، اور جس کو تم نے تکبیر کیا اسے تم نے کھا لیا. اللہ ہے نا. اب بڑا تو ہے یا اللہ کا؟ یہ بات کو سوچو. جب تک انسان کسی سید خصوصاً، اور سید بھی وہ جو اہل بصیرت ہو، لیبل لگانے سے نہیں ہے، قانون ہے. یہ ایک کردار ہے، ایک وقار ہے. اس نے 5 رشتے رکھے ہیں. یہ جو ماں ہوتی گھر میں، یہ بچوں کا رب ہوتی ہے، اور جو باپ ہوتا ہے یہ پورے گھر کا رب ہوتا ہے. ان کو ربوبیت کما ربا صغیرہ کی دعا بھی مانگتے ہیں آپ. اس سے اگلا وہ استاد ہوتا ہے جو آپ کو علم دیتا ہے، وہ بھی منزل ربوبیت پر ہے. اور اس سے آگے ہے سسر، جو اپنی بیٹی دے کر تیری نسل کو جاری کرتا ہے، وہ بھی مقام ربوبیت پر ہوتا ہے. اور اس سے 5واں ہوتا ہے جس کو مرشد کہتے ہیں، اور مرشد محمد ہے، علی ہیں، حسن اور حسین ہیں، مرشد ہیں جناب سیدہ بطول. اور یہ ربوبیت یہ ہے، یہ نظر آتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں. اللہ کا کہیں رب نام نہیں لکھا آپ نے، نام لکھے ہوئے اسما کلام پاک میں، تو اس میں دیکھیے گا اب رب نہیں اس کا نام ہے نا. تو کچھ غور کرنی ہے. یہ 5 نقطے ہیں. اس نے آپ کو پنجتنی بنایا ہے، سب کو، کل کائنات کو. اور پنجتنی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محمد کے بھی 5 حرف ہیں، اور ذات احدیہ جو اس میں جو اللہ ہے اس میں بھی 5 حرف ہیں. اور 5 حرفوں کا ہونا مقصد ہی اس بات کا ہے کہ ذات احدیت اور مصطفیٰ بلا فصل اس طرح ہیں کہ ذات نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کے لیے ایک کائنات خلق کروں، تو یہ اس محمد کے صدقے میں سب کچھ بنا. آپ دیکھیے گا جس زبان سے آپ تعلق رکھتے ہیں، پشتو ہو پشتو میں دیکھ لو، اردو ہو اردو میں دیکھ لو،
रोमन और रोमन में देख लो, कैथोलिक अपनी अपनी जुबानों में जो जो तुम्हारी जुबान है उसमें देखो। ये कुरान जो है ये उम्मुल किताब है, इसमें हर खुशको तर का जिक्र रखा हुआ है और ये अकमलियत पर है। इसके बाद कोई किताब हिदायत की आने वाली नहीं है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन अकमल और मुकम्मल करके दे गए हैं क़यामत तक के लिए, और उस पर मोहर लग चुकी है। आप इन फिक्रों को समझो। बाबा मैं आपके हाँ। लोग सवाल करेंगे। हाँ, आप कह रहे हैं मोहम्मद में भी 5 हरफ हरफ हैं और अल्लाह में भी 5। मीम हे मीम दाल मोहम्मद 4 बन गए। हाँ, अलिफ लाम लाम हे 4 हाँ। बन गए। तो ये 5वां कहाँ से? 5 इस तरह है कि जो अल्लाह का अलिफ है और लाम लाम 2 नजर आते हैं, लेकिन एक लाम जिसके साथ आप हे एडजस्ट करते हो, ये मेरे हाथ को देखोगे तो समझ आ जाएगी। ये ऐसे करें तो ये अल्लाह लिखा जाता है। और ये 2 उंगलियां जो हैं इनकी आप तादाद देखेंगे तो इनमें 6 हैं। ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो ये आगे जो है ये इंतहा है तौहीद की। ये उस ज़ात अहदियत से ये जो 5 निकल रहे हैं, ये 5 अल्लाह की तौहीद की इंतहा है इसमें अल्लाह की। और मोहम्मद और ये अल्लाह है। ये मोहम्मद के भी यहाँ 6 आता है और अल्लाह का भी 6 ही आता है। 96 आता उसका इसमें अल्लाह का अदद। और मोहम्मद का भी 132 आता है। अब गौर न करते इन बातों पे। मोहम्मद कहने में ये दरमियान वाली मीम जो ये 2 दफा बोली है, ये हे के साथ भी मिली हुई है और दाल के साथ भी मिली हुई है। मोहम्मद तो 3 मीमें हैं इसमें। एक मोहम्मद। मीम उसमें मख्फी रखी हुई है। अल्लाह। और इसी वजह से ये कुल कायनात को बनाया ही पंचतनी है। कभी आपने देखा दरख्त होता है, भी दरख्त की जड़ है, फिर उसका तना है, और फिर उसकी शाखें हैं, फिर उसके पत्ते हैं, और फिर उसके फल है। तो इनको गिनोगे तो ये पंचतनी होगा। लफ्ज लेते इल्म, अलम और अमल। इसमें देखो वजूद सारे हर्फ एक जैसे ही हैं। तो जब इल्म का अदद निकालोगे तो ऐन 70 ही आएगी। लाम जो है ये 30 आएगी और मीम 40 आएगा। तो जब इनको इकट्ठा करके देखोगे तो कितना बनेगा? ये 70 70 140 हो जाएगा। तो 140 को इकट्ठा करोगे बाबा वो 14 ही बनेगा। 14 को इकट्ठा करो, ये जो सामने 14 नजर आते हैं तो 5 ही आएगा। जब वो मार्फत ही वहां तक नहीं है तो पढ़ते तो हैं। आज से 25-26 साल पहले यहाँ दर सैयदा पे इन लोगों को हम दर्स देते थे। ये हमारे पास बैठ के हमें सुनाते थे आयतें, और उस वक्त की बातें की हुई, फिर वो मिंबरों पे आई। हम यहाँ भेजे हुए आए हैं। ये जलालुल्लाह हमारा मुर्शद खाना है भावल पर उच्च, और कलंदर किबरिया मुर्शद खाना है हमारा। 1.25 लाख विलाया चाहे बूटी पी के मलंग नहीं बने। यहां पे हमें भेजा गया है और यहां दरे बतूल भी हमारी ड्यूटी है मुर्शद खाने की तरफ से। यूं उठ के हम मलंग बन के ये वर्दियां पहन के नहीं, हमने गर्मियों में 7 कोट पहन के ड्यूटी है। जैसे मुर्शद चाहे, हम बटावटे पसंद नहीं करते। और ये जो आज मेंबरों पे बातें आ रही हैं, ये तो इन बातें आने से पहले की हमारी गुफ्तगू है। और जो उस वक्त हमारे पास बैठते थे निश्चितों में आकर, जो हमें सुनाते थे अपनी अपनी मजलिस से, तो उनको तो एक एक सजदे में हमने बहाल कर जो दौड़ जा लामा हो गया, वो जा तो जाकर बन गया। ये तो यहाँ पाक बतूल की बारगाह से मजदूरियाँ करवाते थे। ये बिनते मोहम्मद का दर है। आपने देखा, एक दलील देता हूँ। एक बंदा था मौलाई, मौला के मानने वाला था। तो मौला के पास आ गया कि या मौला, मैंने एक मन्नत मानी थी, मेरी मन्नत पूरी हो गई है और अब मैं उतारना चाहता हूँ। बोला क्या मन्नत थी? कहते मन्नत पूरी हो गई है। बोला अब मैं उतारना चाहता हूँ। मन्नत क्या थी? कि जब मेरे ये काम हो जाए तो मैं दरवाज़ा जन्नत पे बोसा दूंगा।
کہاں پر؟ دروازہ جنت پہ. اب کیسا وہ شاطر چلاک بندہ تھا کہ جس جنت کے لالچ میں اس کل کائنات کو اکٹھا کیا ہوا عبادت کے لیے، وہ اس کو دیکھنے بھی چاہتا، کام بھی کروا لیا اور وہ دیکھنا بھی چاہتا ہے. تو مولانا محمد مصطفیٰ نے کہا کہ تیرے ماں باپ موجود ہیں؟ نہیں جی، وہ تو چلے گئے ہیں دنیا سے. بھی ان کے قبروں کا پتہ ہے؟ یا رسول اللہ میرے تو ہوش سے پہلے کی بات ہے، مجھے ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے. اب مولا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ دو جا کے فرضی قبریں بنا لو. کچھ بندے کہتے ہیں کہ جی فلاں سید کی یہ بیٹی تھی، کوئی کہتے ہیں جی فلاں سے، بڑی بڑی باتیں چلی ہوئی ہیں نا بی بی پاک دامن. ہاں، تو کئی لوگ نہیں تسلیم کرتے اس بات کو. اب مولا محمد مصطفیٰ نے یہ گھرانہ وہ ہے، پہلے اس گھرانے کو سمجھو، اس گھرانے کی معرفت لو. سادات کو جب وہ تعظیم دو گے تو ان سے وہ لو گے. جب تو نے سادات کو اس سلسلے دیکھا ہی نہیں تو پھر کیسے تجھ پہ راستے کھلیں گے؟ یہ تو مخفی راز ہے. اور اس بات کے سمجھو، ان باتوں کو غور سے. اس بندے سے کہا مولا محمد مصطفیٰ نے 2 فرضی قبریں بنا لے اور ماں کے قدموں کی طرف بوسہ دے دے اور باپ کا سرانہ چوم لے، تو سمجھ لے کہ تو نے جنت پہ بوسہ دے دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دین دے رہی ہے ذات، جس سے ایشو ہو کے آ رہا ہے، وہ زیادہ قادر ہے یا تم کہ ممکن آ کے جدھر تم چاہو گزر موڑ لو گے. بھی ہم کتنا بھی علم کر لیں گے، کتنا بھی علم حاصل کر لیں گے، تو ہم طفل مکتب رہیں گے. ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرنے کی جدوجہد ہے، دعووں کی نہیں ہے. یہ ان کے گھر کی بھیک ملی ہوئی ہے جب تک ہم پہنچاتے ہیں.